یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین اور اسپین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ پر چینی صدر اور ہسپانوی بادشاہ کے مابین تہنیتی پیغامات کا تبادلہ۔ چین کا امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا سے سرد جنگ کی ذہنیت کو ترک کر کے علاقائی امن و استحکام کے لیے زیادہ اقدامات اختیار کرنے کا مطالبہ، اور امریکہ سمیت دیگر ممالک کو افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے واپس کرنے چاہیے۔ چین۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 9 مارچ کو چینی صدر شی جن پنگ نے ہسپانوی بادشاہ فلپ ششم کے ساتھ چین اور اسپین کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین اور اسپین کے سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد فریقین نے باہمی احترام، مساوات اور باہمی مفادات کے جذبے پر قائم رہتے ہوئے دوستی اور تعاون کو فروغ دیا ہے۔ دونوں ممالک نے ہمہ گیر اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی تعلقات قائم کیے اور بڑھائے، جس سے دونوں ممالک کے عوام حقیقی معنی میں مستفید ہوئے۔ شی جن پنگ نے زور دیا کہ وہ چین اسپین تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور بادشاہ فلپ ششم کے ساتھ مل کر باہمی سیاسی اعتماد کو مضبوط بنانے، باہمی مفادات پر مبنی تعاون کو وسعت دینے اور عوامی افہام و تفہیم کو بڑھانے پر تیار ہیں، جس سے دوستانہ تعاون کا نیا باب کھلے گا۔ ہسپانوی بادشاہ فلپ ششم نے کہا کہ چین اسپین تعلقات مستحکم طور پر بخوبی جاری ہیں۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ فریقین دوستانہ تبادلوں اور حقیقت پسندانہ تعاون کو جامع طور پر وسعت دیں گے اور موسمیاتی تبدیلی سمیت عالمی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ معروف برطانوی اسکالر اور چین کے امور کے ماہر مارٹن جیکس نے 8 مارچ کو چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ چینی طرز کی جدید کاری مغربی جدیدیت سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں نہ صرف جدیدیت کی مشترکہ خصوصیات ہیں بلکہ چین کی اپنی خصوصیات بھی ہیں۔ چین کی جانب سے پیش کردہ عالمی ترقیاتی انیشیٹو اور عالمی سلامتی انیشیٹو کے بارے میں بات کرتے ہوئے مارٹن جیکس نے کہا کہ چین نے عالمی ترقی کے لیے جامع حل فراہم کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک امکان پیش کرتا ہے، نہ صرف اقتصادی طور پر بلکہ ترقی، سلامتی اور امن سے وابستہ ہے، اور یہ موجودہ بین الاقوامی صورتحال میں بہت اہم ہے۔ حیاتیاتی تنوع پر کنونشن کے لیے اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے سیکریٹریٹ کے سابق ڈائریکٹر اولیور ہیلل نے حالیہ دنوں چائنا میڈیا گروپ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے چین کا کئی مرتبہ دورہ کیا اور اعلیٰ معیاری ترقی میں چین کے مثبت تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ان کے خیال میں چین کا حیاتیاتی تحفظ کا تجربہ دنیا میں متعارف کروائے جانے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے شہروں میں قدرتی ماحول کا تحفظ کیا جا رہا ہے اور عوامی زندگی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ کیپٹل کی بجائے چین معلومات اور تجربات پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے دریاؤں، آبگاہوں کی بحالی اور صحرا زدگی کے انسداد میں چین کے تجربات سیکھنے کے قابل ہیں۔ اولیور 2006 سے 2023 تک اقوام متحدہ میں 17 سال تک کام کرتے رہے ہیں۔ ان کے خیال میں چین کی 65% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور اعلیٰ معیار کی ترقی شہریوں کو ماحول دوست زندگی فراہم کرتی ہے۔ اس شعبے نے چین میں خاصی کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسری طرف حیاتیاتی تنوع سے متعلق حقیقی معلومات کے لیے چینی لوگ قدرتی ماحول اور باغات کا رخ کرتے ہیں، جو ماحولیاتی تحفظ میں بیداری کے لیے خاصا اہم ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے 9 تاریخ کو پریس کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوزوں میں تعاون کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں چین کا موقف واضح ہے۔ سہ فریقی تعاون جوہری پھیلاؤ کے سنگین خطرات پیدا کرتا ہے، بین الاقوامی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام کو متاثر کرتا ہے، ہتھیاروں کی دوڑ کو متحرک کرتا ہے اور ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ علاقائی ممالک اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس پر بڑے پیمانے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ ہم امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا پر زور دیتے ہیں کہ وہ سرد جنگ کی ذہنیت اور زیرو سم گیم کو ترک کریں، اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو وفاداری سے پورا کریں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مزید سازگار خدمات سر انجام دیں۔
چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے 9 تاریخ کو پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ ایک عرصے سے امریکہ وائرس کے منبع کے مسئلے کو سیاسی رنگ دینے، ہتھیار بنانے اور اعلی کار بنانے کے طور پر چین پر حملہ کرنے کے لیے بغیر کسی ثبوت کے لیبارٹری لیک تھیوری جیسے جھوٹ اور غلط فہمیوں کو ہوا دے رہا ہے، جس سے سائنسی انداز میں وائرس کا سراغ لگانے کی عالمی فضا متاثر ہو گئی ہے۔ ماؤننگ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عالمی سائنسی ٹریسیبلٹی کی حمایت کی ہے اور اس میں حصہ لیا ہے، اور ساتھ ہی کسی بھی قسم کے سیاسی جوڑ توڑ کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ اس وقت عالمی ٹریسیبلٹی سائنسی تحقیق میں رکاوٹ کی بنیادی وجہ امریکہ کی سیاسی ہیرا پھیری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک امریکہ نے ٹریسیبلٹی کے معاملے پر کوئی ذمہ دارانہ اقدامات اختیار نہیں کیے، کبھی WHO کو سراغ لگانے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم امریکہ بھیجنے کی دعوت نہیں دی، کوئی بھی ابتدائی اعداد و شمار فراہم نہیں کیے، اور امریکہ میں فورٹ ڈیٹرک اور دنیا بھر میں فوجی حیاتیاتی اڈوں کے بارے میں بین الاقوامی برادری کے خدشات پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ماؤننگ نے کہا کہ ٹریسیبلٹی کے معاملے کو سیاسی رنگ دینے سے صرف ٹریسیبلٹی پر عالمی سائنسی تعاون میں رکاوٹ آئے گی۔ وبا سے لڑنے کے لیے عالمی یکجہتی کی کوششوں کو تقسیم کیا جائے گا اور عالمی صحت کے گورننس میکانزم کو کمزور کیا جائے گا۔ 8 مارچ کو سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن اور UN ویمن کے اشتراک سے ڈیجٹ آل 21ویں صدی میں صنفی مساوات کے لیے ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کے عنوان سے سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جس میں UN ویمن چائنا کی نمائندہ سمرتی آریال نے کہا کہ خواتین کی ترقی میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے تاریخی مواقع فراہم کیے ہیں، تاہم سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے شعبے میں کام کرنے والی خواتین اور مردوں کے تناسب میں بدستور فرق موجود ہے۔ سمپوزیم میں شریک شخصیات کے خیال میں تعلیمی شعبہ صنفی مساوات کے فروغ کی اہم بنیاد رہا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں چین میں بچیوں اور خواتین کی تعلیم کے معیار میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلباء و طالبات کا تناسب بالترتیب 53 اور 51% ہے، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں خواتین اراکین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، جو کل تعداد کا 45% ہے۔ شرکاء کے خیال میں چینی حکومت نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلقہ معاملات میں خواتین کے لیے معاون اقدامات متعارف کروانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جس نے خواتین کی پیشہ ورانہ ترقی کا راستہ ہموار کیا ہے۔ 8 مارچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان کے مسئلے پر اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب نمائندے گونگ شوانگ نے کہا کہ امریکہ سمیت دیگر ممالک کو افغانستان کے سینٹرل بینک کے اثاثے فوری طور پر واپس کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ پابندیوں نے افغانستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے باعث وہاں کے عوام کی صورتحال بگڑ رہی ہے اور خواتین اور بچوں کو روزمرہ معمولات اور ترقی میں بے حد رکاوٹ کا سامنا ہے۔ گونگ شوانگ نے کہا کہ ان پابندیوں کو فوری طور پر ہٹایا جانا چاہیے۔ افغانستان کے $7 بلین افغان عوام کے ہیں، جنہیں واپس افغان عوام کو ملنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی وجہ سے کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ 7 تاریخ کو نیو یارک ٹائمز اور دیگر مغربی میڈیا نے مضامین جاری کیے جن میں کہا گیا تھا کہ نارڈ سٹریم قدرتی گیس پائپ لائن کا دھماکہ یوکرین نواز گروپ نے کیا۔ اس حوالے سے گزشتہ ماہ کے آغاز میں ایک مضمون جاری کرنے والے سینئر امریکی تحقیقاتی صحافی سیمور ہرش نے 8 تاریخ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور جرمن میڈیا کے بیانات نہ صرف نامعلوم ذرائع سے ہیں بلکہ حقیقت میں انہیں سمجھنا مشکل ہے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے درکار دھماکہ خیز مواد اور ٹیکنالوجی ایسی چیز نہیں جو چند لوگوں کا ایک گروپ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر تفتیشی صحافی سیمور ہرش نے کہا کہ 7 تاریخ کو جاری ہونے والا مضمون ایک بار پھر ان کی حماقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ چند لوگ کشتی کے ذریعے اس کام کو مکمل کر سکتے ہیں۔ نارڈ سٹریم پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے والا C4 دھماکہ خیز مواد اتنا طاقتور تھا کہ واشنگٹن یا نیو یارک کی بڑی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا سکتا تھا۔ جو بائیڈن نے یوکرین کے معاملے پر تعطل کے خدشے اور یورپ خاص طور پر جرمنی کی حمایت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نارڈ سٹریم پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے کا حکم دیا۔ تاریخی طور پر تمام امریکی صدور روس سے ڈرتے رہے کیونکہ اس کی یورپ کو گیس اور تیل کی وسیع مقدار فراہم کرنے کی صلاحیت ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے اسے روکنا چاہتا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔